بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، السلام علیکم. میں پروفیسر تنویر اپنے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے میری روٹین درخواست کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو ٹچ کر دیں. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. آج میں حقوق نسواں اور علماء کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں دوست اچھا وہی ہوتا ہے جو آپ کو مصیبت کے وقت میں کام آتا ہے، لیکن کیا کرے، بعض مصیبتیں ایسی ہیں کہ خود ہی جھیلنی پڑتی ہیں، اس میں دوست کوئی کام نہیں آ سکتے. سب کچھ خود ہی جھیلنا پڑتا ہے. آزادی کا دور ہے، عورتیں آزاد ہیں اور بڑی پوری طرح آزاد ہیں. حقوق نسواں کے نام پر بہت سے فتوے، عورتیں بھی فتوے دیتی ہیں، لیکن فتویٰ تو علماء کا حق تھا. انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے کہا یہ کیا روز کہتی ہیں ہم آزاد ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. مرد استحصال کرتے ہیں اور ان کا استحصال کا خاتمہ بڑا ضروری ہے، اور یہ اکٹھی ہیں. علماء نے اس دن جوش میں آ کے ایک ان کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ جو عورت زیادہ آزادی چاہے، ہلکا پھلکا تشدد اس پہ کر لینا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں. کمال ہے. بہرحال انہوں نے کہا تو ہم نے مان لیا. ہم تو علماء کے ویسے ہی پرستار ہیں، ان کے مرید ہیں. تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، ہمارے ایک بڑے بھائی ہیں، ہمارے مرشد بھی ہیں، ہمارے پیر بھی ہیں، بٹ صاحب بڑے مزے کے آدمی ہیں، بڑے سینئر آدمی، بڑے دبدبا ان کا، بڑی اچھی پوسٹوں پہ رہے. ہم تو ان سے ویسے ہی ڈرتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیگم سے کچھ ڈرتے تھے. ہم نے انہیں اس دن بتایا کہ بھائی علماء نے یہ فتویٰ دے دی ہے تو تمہیں کمزوری نہیں دکھانی، ذرا ڈٹ کے. کہنے لگے آج ہی دیکھ لوں گا. اس دن وہ بڑا ہمارے کہنے پہ بڑے جوش میں اور بڑے مزے سے گھر گئے، لیکن گھر جا کے ان کے ساتھ وہی ہوا جو ایک گھوڑے کے مالک کے ساتھ ہوا تھا. وہ یوں تھا کہ ایک گھوڑا بیمار تھا، اس کا مالک ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب میرا گھوڑا بیمار ہے، کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ دوائی لو، اسے کھلا دو، گھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. اگلے دن وہ پھر بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب گھوڑا تو دوائی کھاتا ہی نہیں. اس نے کہا کیسے دی تھی؟ اس نے بتایا کہ میں نے وہ چارے میں ڈالی، میں نے اس کے منہ میں، لیکن نہیں کھاتا. اس نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے، گھوڑے کو جب بھی کھلانی ہو دوائی تو ایک کھلا بانس لو جس کے آر پار نظر آتا ہو، اس کا دوائی بھر دو اس میں، گھوڑے کا منہ کھولو، بانس اس میں رکھو، پیچھے سے زور سے پھونک مارو، دوائی اس کے اندر چلی جائے گی، گھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. تیسرے دن وہ پھر بیٹھے رو رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب وہ گڑبڑ ہو گئی. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی آپ نے کہا بانس لو، میں نے بانس لے لیا، آر پار نظر آ رہا تھا بڑا شاندار، میں نے دوائی بھر دی اس میں، پھر میں نے گھوڑے کا منہ کھولا، اس میں بانس رکھا، پھر میں پھونک مارنے کے لیے میں نے بانس کو منہ لگایا، گھوڑے نے مجھ سے پہلے پھونک مار دی اور دوائی ادھر چلی گئی، گھوڑا اسی طرح بیمار ہے. تو ہمارے جو مرشد تھے وہ گھر گئے، وہ بھول گئے کہ جب عورت بوڑھی ہوتی ہے نا، اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ بوڑھی نہیں رہتی، وہ ایک بار پھر جوان ہو جاتی ہے. وہ جب کھڑی ہوتی ہے نا تو جیسے وہ میمنا اور میسرا ارد گرد ہوتے ہیں فوج میں کہ ایک دائیں دستہ ہے ایک بائیں دستہ ہے اور فوج آگے، تو بچے اس کے ارد گرد اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں. چنانچہ ہوا یوں کہ وہ الٹی پڑ گئی ساری بات. اس کے بعد ہمارے مرشد ہمیں 20 دن نظر نہیں آئے، ٹیلی فون بھی بند. پتہ چلا کہ جب وہ فون ہم کرتے ہیں تو وہ نوٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد انہیں ایک دن اجازت ملتی ہے. وہ فون جواباً کرتے ہیں، ہنستے مسکرے ہوتے اسی طرح ہی ہیں جیسے پہلے تھے، لیکن گفتگو بڑی سنبھل کے کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جیسے کھلی ڈلی باتیں پہلے ہم کر لیتے تھے، وہ بات نہیں ہے. جب وہ کام پہ اپنے آتے ہیں، کبھی کبھار ریٹائرڈ آدمی ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں تو بیٹا لے کے آتا ہے، وہی چھوڑ کے جاتا ہے اور وہ نوٹ کرتا ہے کس سے ملتے ہیں. میرے جیسے تقریب کار سے وہ ذرا تھوڑا سا ملنے سے اوائڈ کرتے ہیں، یہی وعدہ کرتے ہیں کہ میں فلاں دن ملوں گا، مل لینا. پتہ چلتا ہے کہ وہ دن آگے پیچھے کر کے انہوں نے مجھے بتایا. چلے بہرحال ان کے ساتھ جو بیتی ہے وہ یہی بتا سکتے ہیں. میں
ہم تو مشورہ دینے والے میں تھے نا، تو مشورہ غلط ہو گیا، اب میں اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں ہاشمی صاحب، وہ بھی بڑے دبے دبے، انہوں نے کہا گھر سے نکلنا تو بیگم نے 100 روپیہ دے دینا کہ جاؤ 100 روپیہ یہ ہے، آج تمہارے 2-3 خرچ کریے، گاڑی پہ میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ تو اسی طرح ان کی لائف گزر رہی تھی۔ ہم نے انہیں کہا کہ بھائی علماء نے حکم دیا ہے تم مرد بنو، مرد نمانہ بنو، تو تمہاری بیوی مرد نما ہے اور تم مرد ہو کے بھی مرد نہیں ہو۔ کہنے لگے دیکھ لوں گا میں۔ وہ 4-5 دن نہیں آئے۔ پرنسپل نے انہیں ایک کام کہا تھا، پرنسپل نے بلایا کہ تمہیں کام کہا تھا آج سے 6 دن پہلے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، کہتا جی آپ ایسے جھڑکنا شروع ہو گئے ہیں کہ کام نہیں کیا کام۔ آپ مجھ سے پوچھیں کیا ہوا، گھر میں بیگم مار رہی ہے اور یہاں آپ مار شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا کیا؟ اس نے کہا جی یہ دیکھیں، یہ آپ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے غلط مشورہ دے دیا۔ وہ میں نے گھر جا کے تھوڑا سا اکڑنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ ہوا کہ گاڑی ہم شیئرنگ کرتے تھے، میری بیگم نے کہا کوئی گاڑی نہیں، چلو۔ پھر اس نے جو میرا حلیہ بگاڑا، وہ 3-4 دن تو میں اپنے وہ جو زخم تھے یا جو میری روح پہ زخم آئے تھے انہیں صحیح کرنے میں 4 دن مجھے لگا دماغی طور پہ میں۔ اب اس نے خرچہ بھی بند کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کام کرو، جس کے پاس گاڑی نہ ہو، پیسے نہ ہو، وہ کام کیسے کرے گا؟ تو برادران عزیز، یہ زندگی بڑی عجیب ہے۔ کہتے ہیں عورت اور مرد ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، بالکل ایک جیسے پہیے ہونا تو گاڑی چلتی ہے، ایک چھوٹا یا ایک بڑا بھی ہو جائے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو عورتوں کا احترام کریں اور ان سے احترام چاہیں۔ آج دور یہی ہے، پیار کرو گے پیار ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی زندگی متوازن رہے، ایک جیسی رہے۔ آپ بیوی پہ نہ روک ڈالیں اور نہ اس سے امید کریں کہ وہ آپ پہ اننیسیسری، ایک جیسا لیں، احترام کریں، احترام لیں، یہی زندگی کا اصول ہے۔ امید ہے آپ اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی آپس میں اچھا احترام سے زندگی گزاریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ